باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کا واقعہ بھی سنو جس وقت فرشتے نے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور دنیا جہان کی تمام عورتوں پر منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ حضرت مریم ان کا بیت المقدس کے ساتھ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ علیحدہ کمرہ بنا ہوا تھا، ایک بالا خانے کی شکل میں، جس کو حضرت زکریا علیہ السلام باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے۔ گویا کہ حضرت مریم کا طیبہ طاہرہ ہونا غیر معمولی شکل میں سب کے سامنے بالکل واضح تھا، اور ان کے کمرے کے ایک کونے میں ان کے نہانے اور وضو کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ ایک موقع پر یہ غسل کر کے باہر نکلیں تو سامنے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں موجود تھے، تو یہ ان کے دیکھ کر گھبرا گئیں اور پریشان ہو گئیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگی، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رب رحمان کی حفاظت میں آتی ہوں آپ کے شر سے بچنے کے لیے، اگر تمہارے دل میں تقوی نام کی، اللہ کے ڈر نام کی کوئی چیز ہے۔ تو ایک تو اللہ کی حفاظت مانگی، اور دوسرا ان کو اللہ کے تقوی کی، اللہ کے ڈر کی تلقین کی۔ چنانچہ تقوی اور اللہ کا ڈر ہی ہر خیر کے کام کی جڑ ہے اور ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب یہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے پھر سارے خیر کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور گناہ کے کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً کہا، انما انا رسول ربک، کہ میں آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر آگے کی گفتگو ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے، اسی لیے یہاں پر ملائکہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کوئی عورت نبی ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے قرآن پاک کا بالکل واضح فیصلہ موجود ہے۔ قرآن پاک نے خود اس کا اظہار فرما دیا ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ اے پیغمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کسی عورت کی طرف وحی نہیں بھیجی، صرف مردوں ہی کو نبی بنایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، رجال مردوں کو کہتے ہیں، رجل کی جمع، کہ ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کی طرف وحی بھیجی ہے، مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کے علاوہ اور کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے 4 نعتیں قرآن پاک میں منقول ہیں۔ سب سے پہلا نبوت کا ہے۔ نبوت تو کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی۔ اس کے بعد دوسرا درجہ صدیق کا ہے،
چنانچہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن پاک میں ہی موجود ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ کہ حضرت مریم صدیقہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام صدیقیت عطا فرمایا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شہید ہے، اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں، اور پھر صالحین کے اندر بہت زیادہ درجات ہیں، وہ اپنی جگہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ تو باقی تینوں درجے خواتین کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اور پہلا درجہ اللہ رب العزت نے صرف مردوں کو عطا فرمایا ہے، عورتوں کو عطا نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات قابل ذکر یہ ہے کہ غیر نبی کے ساتھ فرشتے کا مکالمہ یہ درست ہے، ممکن ہے یا نہیں۔ چنانچہ نبیوں پر تو وحی اترتی ہی رہی، اور نبی کے ساتھ فرشتے کی گفتگو کو وحی سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے، تو وحی تو غیر نبی پر نہیں اترتی۔ البتہ فرشتے کا مکالمہ درست ہے، اور قرآن پاک میں ایسے کئی واقعات منقول ہیں، احادیث کے اندر بھی ایسے کئی واقعات منقول ہیں کہ حضرت مریم کے ساتھ بھی یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آمنے سامنے باقاعدہ مکالمہ ہوا، جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے، اور دوسری آیت سے یہ طے پا گیا کہ حضرت مریم نبی نہیں تھی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جس وقت فرشتے آئے، جو قوم لوط پر عذاب لے کر بھی آئے تھے، اور راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت بھی انہوں نے دی تھی، وہاں پر حضرت سارہ بھی موجود تھی، اور آپ کی اہلیہ انہوں نے یہ حضرت ہاجرہ بھی موجود تھی۔ تو اس وقت جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، حضرت سارہ کا قصہ ہے، حضرت سارہ کو بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، تو پوچھا گیا کہ کیسے ہوگا، تو بتایا گیا کہ ایسے ہی ہوگا، اور یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے کیا تھا، اور اسی کے جواب میں فرشتے نے بات کی تھی۔ تو یہ مکالمہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ بھی فرشتے کے مکالمے کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تقریباً 30 سال صاحب فراش رہے ہیں، بیماری ایک لاحق ہو گئی تھی، تو بواسیر کا مرض تھا، اور وہ ایک ناسور کی شکل اختیار کر گیا، جس سے بڑی اذیت انہوں نے اٹھائی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے، اور ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنے اس مرض کے علاج میں داغ سے کام لیا۔ داغ کا علاج پہلے بہت چلتا رہا ہے کہ لوہے کو گرم کر کے وہ لگاتے تھے زخم پر، جس سے زخم جل کر اس کا منہ بند ہو جاتا تھا، تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ علاج ایک دفعہ انہوں نے کیا تو فرشتوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، ان کا سلام کرنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اور جب ان کو تنبیہ ہوئی کہ اس وجہ سے فرشتے رک گئے ہیں، تو پھر انہوں نے وہ علاج بند کر دیا، اور فرشتوں کا سلام دوبارہ ان کے ساتھ شروع ہو گیا، اور سلام ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک مکالمہ ہے۔ تو اس طرح سے غیر نبی کے ساتھ بھی فرشتے کا ہم کلام ہونا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ اور آخری بات اس حوالے سے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دنیا جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو فضیلت کے حوالے سے یہ آیت بالکل واضح ہے۔ اس کی تشریح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث منقول ہیں، انشاءاللہ العزیز کل ان کا تذکرہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آگے جو بشارت ہے اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے لگاؤ کی توفیق عطا فرمائے۔